يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت رکھنے والے مومنوں، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی اہمیت اور اس کے فضائل و برکات۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس وقت خوشی سے چمک رہا تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رخ انور کو بہت زیادہ پرمسرت دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے لیے یہ خوشی کا باعث نہیں کہ آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت کا جو بھی فرد آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور آپ کی امت کا جو بھی فرد آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ یعنی اللہ رب العزت کا یہ خصوصی کرم میری مسرت و خوشی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کے حبیب کی شان کتنی عظیم و نرالی ہے۔ اور کیسے نہ ہو جب کون و مکان کا خالق و مالک، دونوں جہاں کا رب خود اپنے نبی پر درود اور رحمت بھیج رہا ہے، اس کے مقرب فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین خود اہل ایمان کو حکم فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ کیا آپ نے اللہ رب العزت کا یہ قول سماعت نہیں فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سبحان اللہ۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز میرے بھائیوں، اگر لوگ اس حقیقت کو جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے سے کتنی خیر و برکت نازل ہوتی ہے، تو وہ ہرگز اس سے غفلت نہ بٹیں، غفلت کا شکار نہ ہوں، بلکہ صبح و شام، خلوت و جلوت، ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں، کیونکہ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کی کنجی ہے، امیدوں کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ جب ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رب تعالیٰ سے دعا کی، اور اپنی دعا کے آغاز میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سل تعطا سل تعطا، اب اللہ سے جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، جو دعا کرو گے وہ پوری کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ عشق نبی سے سرشار میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی برکت سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں، اس کے دکھ درد ختم ہوتے ہیں، اس پر سے مصائب و خطرات ٹل جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود و سلام کے لیے مختص کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، یعنی جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لك، یعنی جتنا تم چاہو اگر اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اپنی پوری دعا آپ پر درود و سلام کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، پھر تو تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے ایمانی بھائیوں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی قریب ہوگا جتنا زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے فوائد و برکات اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے فضائل اتنے عظیم ہیں کہ ان سب کو الفاظ میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ تو پھر کیا کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ درود و سلام کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم رکھے اور اس کا اجر و ثواب کمانے میں بخل و کنجوسی سے کام لے؟ کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، یعنی بخیل تو وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت رکھنے والوں، خوب کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اپنے بچوں میں بھی درود و سلام پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس سے آپ کے گھروں میں برکت ہوگی اور آپ کے اہل و عیال پر خیر و سلامتی ہوگی اور آپ رب تعالیٰ کی جنت کے حقدار قرار پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے دوستوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والوں اپنے اوقات کو فارغ نہ رکھیں اور اسے رائے گاہ نہ جانے دیں، بلکہ اپنے پیارے نبی حبیب مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ درود و سلام سے اپنی زبانوں کو معطر کرتے رہیں، اور جمعے کے دن اس بابرکت دن میں درود و سلام کو پڑھنے کا، درود شریف پڑھنے کا، درود و سلام پیش کرنے کا اہتمام کریں، خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی، یعنی تمہارے ایام میں سب سے افضل و بہتر جمعے کا دن ہے، اس لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اسی طرح جب آپ اذان سنیں تو وہی کلمات دہرائیں جو مؤذن کہتا ہے، اذان کا جواب دیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کریں، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، تو آپ پر رب رحمان کی رحمتیں نازل ہوں گی، اور شافع کوثر ہادی عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کو نصیب ہوگی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یا ایھا الراجون منہ شفاعہ، یا ایھا الراجون منہ شفاعۃ صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہنے والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو۔ یا اللہ، تو ہمارے آقا، ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لحظہ درود و سلام نازل فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر گھڑی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، جو قیامت تک جاری و ساری رہے۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بار درود و سلام اور برکتیں نازل فرما جتنی بار ذکر کرنے والوں نے ان کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ، اور جتنی بار غافل ان کے ذکر سے غافل رہے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی التجا رب العالمین، درود شریف کی برکت سے ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین وعن زوجات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم الطاہرات امہات المؤمنین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔